کریں، اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے، تو اسلاموفوبیا اب انسانی تاریخ کو اٹھا لیں، انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار، ظلم، بربریت، عقائد، ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کانکر کرنا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، نیشن سٹیٹ کانسیپٹ کو ڈیولپ ہونے میں کافی 600-700 سال لگے، اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان میں 1648 میں بیلفورڈ میں 17 مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی، اور پھر وہ بات 1688 گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کہ بلڈ لیس ریولوشن تھا، اور انگلستان میں بغیر ایک قطرہ خون بہے جیمز ٹو بھاگ گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی، اور جس کی جو بیج 1688 میں بویا گیا تھا، آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ تو میں واپس اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ 2 جنگ عظیم ہوئی، لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں برجنگ رول پلے کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی۔ بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر لیگ آف نیشن کے فیلیور کی ورسیلز ٹریٹی 1919 is a classic example، لیکن میں واپس آتا ہوں، جب UN 1945 میں فارم ہوتا ہے اور UN کی انسپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 51-49 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچ کیا تو امت نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر سوچ اور فکر کو، کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی 100 سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہوئے بدقسمتی سے، جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان تک کوئی رسائی نہیں تھی، ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن لیگ آف نیشن ہو، اس سے پہلے ہو، اور پھر UN ہو، ناٹ ایون ونس ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن، نہ کوئی ایسی سوچ، نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریٹ ہوتی، بین الاقوامی ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمونی کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا۔ تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائن، سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی، ایک ایسا آئیڈیا پیش کیا، ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو۔ کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ، UK گاٹ ٹیلنٹ، کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں، وہ لوگ ہماری ہیومنائزیشن ہو، تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹوز ہوں، تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی۔ پہلی دفعہ لاجیکل پرو ایکٹیو طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا، اور اس کا ریزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے ہیں، اور یہ پوری امت کے لیے یہ اگزامپل ہے۔ تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے انگیج کرنا ہے، ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ hate the sin not the sinner, that needs to be our ultimate approach۔ ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے سب کی عزت کرنی ہے، بٹ کبھی بھی دین پر، اللہ کے محبوب پر، انسانیت پہ، پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ This needs to be our ultimate approach، and in the end all I would be emphasizing on، میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے، جو مورل رائٹ ہی